سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا الجواد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، سب سے زیادہ سخاوت فرمانے والے. درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز عصر پڑھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیرا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی سے کھڑے ہو گئے اور اپنے کاشانہ اقدس میں تشریف لے گئے، اور پھر واپسی پر لوگوں کے چہروں پر حیرانگی کے آثار دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ مجھے دوران نماز سونے کا ایک ٹکڑا یاد آیا جو ہمارے پاس تھا، تو میں نے ناپسند کیا کہ وہ ہمارے پاس شام کرے یا رات گزارے، لہٰذا میں نے اسے تقسیم کرنے کا حکم دے دیا ہے. ناظرین، آج کا پروگرام بہت امپورٹنٹ ہے، ہمارے ساتھ ضرور جڑے رہیے گا کیونکہ آج زکوٰۃ کی فضیلت و اہمیت اور معاشرتی تقاضوں پہ بات ہوگی. اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت جو ایک غربت کا سا سما ہے پورے ملک کے اندر، اور ظاہر ہے جو افلاس، جو مہنگائی، یعنی ایک عجیب سراسیمگی ہے، ایک عجیب قیامت صغریٰ ہے. بہت ضروری ہے کہ اس موضوع کو صحیح طور سے ہم ایڈریس کریں. ذہن میں رکھیے کہ مہنگائی، بے روزگاری، بھوک، غربت، افلاس اور طرح طرح کے جرائم پر مبنی اس معاشرے میں جو عمل مجھے لگتا ہے، یہ میری اپنی اوپینین ہے ناظرین، سب سے زیادہ مسنگ نظر آتا ہے، وہ زکوٰۃ کو ادا کرنا، صحیح وقت پر ادا کرنا اور صحیح ہاتھوں تک پہنچانے کا عمل ہے. زکوٰۃ وہ عبادت ہے جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارہا قرآن پاک میں فرمایا، اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام کی سب سے مقدم عبادت نماز ہے، اور نماز کے بعد جس عبادت کی تلقین کی گئی ہے وہ زکوٰۃ ہے. کہ قرآن میں نماز اور زکوٰۃ کو تقریباً 80 سے زائد مقامات پر ملا کر بیان کیا گیا ہے، جس کی نظیر یعنی کسی اور حکم میں نہیں ملتی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام 5 چیزوں پر ہے. اسلام 5 چیزوں پر ہے. یہ کہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا. زکوٰۃ کا حقیقی اور بنیادی مقصد یہ ناظرین کہ زکوٰۃ دہندہ کا دل دنیا کی حرص و ہوا سے پاک ہو جائے اور تقویٰ کے کاموں کے لیے مکمل طور پہ تیار ہو جائے. زکوٰۃ کا دوسرا مقصد اللہ کی رضا کا حصول ہے، جہاں زکوٰۃ لینے والا اپنا حق لے رہا ہے اور دینے والا اپنا فرض ادا کر رہا ہے. لینے والا سوائے پروردگار کے کسی کا احسان نہیں اٹھائے گا، اور دینے والا سوائے رضائے الہی کے کسی صلے اور ستائش کا طالب نہیں ہوگا. یہ ذہن میں رکھیے گا. زکوٰۃ کا نظام اسلام کا وہ حسین، مربوط اور مضبوط معاشی نظام ہے جس سے ایک طرف تو دینے والے کا مال مکمل طور پر پاک ہوتا ہے اور دوسری طرف لینے والے کی زندگی آسودہ ہو جایا کرتی ہے. پھر زکوٰۃ کے ذریعے اسلام کا مقصد ایسا نظام معاش قائم کرنا ہے جس سے قومی سرمایہ اوپر ہی اوپر نہ گھومتا رہے، یعنی چند ایک ہاتھوں کے اندر جو ہے وہ اسٹک نہ ہو جائے، بلکہ دولت کسی خاص طبقے کی گھر کی کنیز بھی نہ بن کے رہ جائے. نہیں، دولت چند مخصوص ہاتھوں میں مکمل طور پہ کھیلتی رہے. اسی لیے سورہ حشر سے آواز آتی ہے تاکہ سارا مال صرف تمہارے مالداروں کے درمیان ہی گردش نہ کرتا رہے بلکہ معاشرے کے تمام طبقات میں گردش کرے. یعنی زکوٰۃ کا نظام وہ نظام ہے جو معاشرے
کو طبقاتی تقسیم سے بچاتا ہے۔ یہ وہ نظام ہے ناظرین جس سے پریشان حال طبقہ بھی معاشرے کا فعال کردار بن جایا کرتا ہے، اور یہ وہ نظام ہے جس سے معاشرے میں ہر ایک کو جینے کا حق میسر آتا ہے۔ یہ وہ نظام ہے جو معاشرے کی بے سکونی، بے چینی اور بد امنی کو، ٹربلنس کو ختم کرتا ہے کہ جب زکوٰۃ کا پیسہ امیروں سے نکل کر غریبوں تک ٹریول کرتا ہے اور صحیح وقت پر صحیح ہاتھوں میں چلا جاتا ہے۔ تو ایسا بھی ہوا ہے ناظرین کہ تاریخ آج بھی گواہ ہے کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صرف مختصر ترین 2.5 برس کے دور میں زکوٰۃ دینے والے تو موجود تھے مگر لینے والا کوئی موجود نہ تھا۔ مگر افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ آج مسلمانوں کے اس دیش میں یعنی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں 40% سے اوپر لوگ جو ہیں وہ خط افلاس سے نیچے کی زندگی گزار رہے ہیں، جس کی ایک بہت بڑی وجہ جو میں سمجھتا ہوں ناظرین، اور اختلاف کوئی بھی اس بات سے کر سکتا ہے، کہ زکوٰۃ کا صحیح طور سے ادا ہونا نہیں ہے۔ پھر ستم بالائے ستم یہ ہے کہ جو زکوٰۃ کی رقم بالجبر حکومت وصول کر لیا کرتی ہے، حکومتیں وصول کر لیا کرتی ہیں، وہ پیسہ کرسی والوں کے پیٹ کی دوزخ کی آگ کو بجھاتا ہے صاحب۔ وہ زکوٰۃ عشر کمیٹیز کے جو چیئرمین ہیں اور ان کے مختلف قسم کے جو عہدیدار ہیں ان کے درمیان تقسیم ہو جایا کرتا ہے۔ المیہ یہ ہو گیا ناظرین کہ طبقاتی تقسیم نے سب کچھ تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ یعنی ذرا سوچئے تو صحیح، مجھے کہنے دیجئے جملہ کہ ایک طرف تو ٹم ہورٹنز کے باہر لگی ہوئی امیروں کی قطاریں ہیں جو 650 روپے کا کافی کا کپ پینے کو مچل رہے ہیں، اور دوسری طرف عالم یہ ہے کہ آٹے کے تھیلے کے پیچھے پاکستانی مسلمان لڑ رہے ہیں۔ چوری، ڈکیتی، سنیچنگ عام ہو چکی ہے۔ عصمت فروشی پیٹ کی آگ بجھانے کا مکمل طور پہ ذریعہ بنتی جا رہی ہے صاحب۔ یعنی عالم یہ ہو گیا کہ بچیاں جو ہیں وہ اپنی برہنہ ویڈیوز بنا بنا کے مختلف سوشل ویب سائٹس کے اوپر اپنے گھر کو چلا رہی ہیں۔ صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ بچیوں کے سروں کے اندر چاندیاں اترتی جا رہی ہیں، رشتے نہیں ہو پا رہے کیونکہ دینے کو پیسہ نہیں ہے۔ اور کیوں نہیں ہے؟ کہ ہمارے یہاں زکوٰۃ کی صحیح طور سے تقسیم نہیں ہے۔ لہٰذا آج زکوٰۃ کا نظام ناظرین پکار کے یہ کہتا ہے کہ تمہارا مال، یعنی اس میں جو ہم پہ یعنی بنیادی طور پر اس مال پہ جو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض کی ہے، وہ بنیادی طور پر اس لیے فرض کی ہے کہ جو بھوکوں مر رہا ہے وہ بھوکوں نہ مرے، جو افلاس میں مبتلا ہے افلاس میں نہ مرے، جو ایک وقت کی روٹی کو ترس رہا ہے وہ ایک وقت کی روٹی کو نہ ترسے، جو جینا چاہتا ہے وہ جیتے جی نہ مر جائے، جن کے گھروں میں فاقہ کشی رقص کر رہی ہے ان کے گھروں میں فاقہ کشی رقص نہ کرے، اور جن کی زندگی اپنا یوں کہہ لیجئے کہ جن کی گھر کے اندر زندگی جو ہے وہ اپنا دامن چھڑا کے آہستہ آہستہ ان کے پاس سے جا رہی ہے، زندگی ان سے دامن نہ چھڑائے۔ یعنی جن کی دنیا ویران ہو گئی ہے، جن کی اولادیں پریشان ہو گئی ہیں، ان کی دنیا بھی ویران نہ ہو، ان کی اولادیں بھی پریشان نہ ہو۔ ورنہ یاد رکھیے گا کہ جو مال و دولت ہم اکٹھا بار بار کرتے ہیں اور ہر دفعہ کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ واضح طور پر قرآن میں پکارتا ہے کہ تمہیں کثرت مال کی ہوس اور فخر نے آخرت سے غافل کر دیا، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے۔ اور بات یہاں ختم نہ ہوگی ناظرین، بلکہ بات تو یہاں سے شروع ہوگی کہ جو مال ہم تجوریوں میں بھر کے رکھتے ہیں، اپنے بینک اکاؤنٹس میں اس کو سڑا رہے ہوتے ہیں اور اس کو بار بار گنتے ہیں اور اس کو بار بار سونگتے ہیں نا، کل بروز محشر اس کے لیے سخت وعید ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قیامت کے دن اس کا مال گنجے سانپ کی شکل میں اس کی گردن کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ واحد حل ہے صاحب، واحد حل۔ میں وفاق سے گزارش کروں گا، پاکستان اس وقت ایک افتاد سے گزر رہا ہے، خدا را جہاں ہم بہت کچھ کر رہے ہیں نا، لوگوں کے آگے بھیک مانگ رہے ہیں، وہاں قوم کو اس بات پر موٹیویٹ کیجئے کہ زکوٰۃ کے نظام کو مضبوط کیجئے، پھر دیکھیے بہت سے مسائل ویسے انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ آغاز کرتے ہیں، بہت ریلیونٹ موضوع ہے مفتی صاحب، اور یہ اتنا ریلیونٹ ہے کہ آپ دیکھیے کہ اگر آپ اس وقت پورے معاشرے پہ ایک نگاہ ڈالیں، جو اس وقت بے چینی اور بے کلی کی جو کیفیت ہے، غربت ہے، افلاس ہے، بہت سارے مسائل ہیں، مہنگائی اپنے عروج پہ پہنچ گئی ہے، یعنی زندگی گزارنا اجیرن ہو گیا ہے۔ زکوٰۃ کی اہمیت اور فرضیت، پہلے آغاز یہاں سے کرتے ہیں، قرآن کی روشنی میں ذرا بتائیے، پھر اس پہ ذرا گفتگو بڑھائیں گے۔ جنید بھائی، جب آپ یہ چیزیں بیان کر رہے تھے نا، یقین کریں میں تھوڑی دیر کے لیے اس میں ڈوب گیا تھا، جس درد و سوز کے ساتھ اور فکر کے ساتھ آپ نے اسلام کے نظام معیشت کے لیے زکوٰۃ کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ بلا شبہ اگر آج ہم اس کے اوپر عمل پیرا ہو جائیں اس کی روح کے مطابق، جی، تو نہ تو ہمیں لنگر کھولنے پڑے، نہ ہی ہمیں مختلف سکیمیں، حکومت آ رہی ہے جا رہی ہے، ہر کوئی اپنی اپنی سکیم لا رہا ہے تاکہ اپنے ووٹرز کو بنایا جائے۔ اسلام چاہتا ہے کہ ہر ایک کا جو بنیادی حق ہے وہ اس کی دہلیز تک پہنچایا جائے۔ اللہ آپ کو جزا دے کہ آپ نے میری بات کو انڈورس کیا، میں یہی چاہ رہا تھا بس۔ اور یہ دیکھیے کہ اسلام کے نظام زکوٰۃ کو اگر ہم دیکھیں، یہ ایک ایسا
نظام اللہ نے عطا فرمایا جو معاشرے کے اندر دولت کی تقسیم کو بیلنس کر دیتا ہے، اس کے توازن کو قائم کرتا ہے۔ کتنا سنہری اصول ہے کہ تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، یہ اس معاشرے کے امراء سے لیا جائے اور اسی معاشرے کے غرباء کو لوٹا دیا جائے۔ واہ واہ، یہ نہیں کہا کہ دیا جائے، لوٹا دیا جائے۔ لوٹا دیا جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ حالات کے تحت محروم طبقات کے ہی وسائل ہیں جو جبر کے ساتھ، ناانصافی کے ساتھ اس طاقتور طبقے کے پنجے کے اندر چلے گئے۔ درست۔ تو قرآن کہتا ہے کہ اسے بیلنس کرنے کے لیے یہ ہے کہ امیروں سے لیا جائے اور غریبوں کو دیا جائے۔ اور یہ جو زکوٰۃ ہے، جیسا کہ آپ نے ذکر فرمایا کہ 80 سے زیادہ مقامات پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کی فرضیت کی بات ہوئی، جی، اور یہ اسلام کا تیسرا رکن ہے، یعنی توحید، کلمہ شہادت کے بعد پھر نماز ہے، نماز کے بعد زکوٰۃ ہے۔ تو اس کی فرضیت، اور اس کی فرضیت کا یہ عالم ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں جب کچھ قبائل نے، کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تو آپ نے ان کے خلاف اسی طرح جہاد کا اعلان فرمایا جیسے کفار کے خلاف ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ زکوٰۃ کا انکار کفر ہے۔ اس پر صحابہ کرام کا اجماع ہوا۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ قرآن مجید جب اس کی اہمیت کو اس انداز میں بیان کر رہا ہے تو ہمارے معاشرے میں کس قدر اسے نظر انداز کر دیا گیا ہے جناب۔ اور قرآن مجید کی اگر چند آیات کی طرف میں آپ کی توجہ کروں، اللہ رب العزت نے یوں تو سورہ البقرہ میں ہی اس کو شروع فرما دیا، یعنی قرآن مجید کے آغاز سے ہی یہ باتیں آ رہی ہیں، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اسی طرح قرآن مجید نے بنی اسرائیل کا تذکرہ بھی اسی طرح کیا کہ ہم نے ان کو بھی یہی حکم دیا تھا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ إِلَّا قَلِیلًا مِنْکُمْ، کہ اے بنی اسرائیل تمہیں بھی ہم نے زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا تھا اور نماز قائم کرنے کا حکم دیا تھا، مگر تم میں سے اکثر پھر گئے تھے تھوڑے کے علاوہ۔ تو آج اگر اسی کو دیکھیں تو اس کا ریفلیکشن ہماری سوسائٹی میں نظر نہیں آ رہا کہ قرآن انہیں متوجہ کر رہا ہے کہ تم نے زکوٰۃ اور نماز کے نظام کو پس پشت ڈال دیا تھا، اور آج وہی حالات کم و بیش ہمارے نظر آ رہے ہیں۔ بالکل ایسا ہے، بالکل۔ اچھا، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 18 میں فرمایا، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر، مسجدوں کو آباد کرنے والے وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر ایمان لائے۔ پھر فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّکَاةَ، اور جنہوں نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اس کو قرآن مجید نے خصوصیت کے ساتھ یہاں جوڑا، فرمایا اور وہ نہیں ڈرتے مگر صرف اللہ سے، اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں۔ تو قرآن مجید نے سورہ المؤمنون کے اندر فرمایا قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے وہ مومن۔ اب ان کی صفات اور علامات کا جب قرآن ذکر کرتا ہے اس میں بات آتی ہے والذین ہم للزکاۃ فاعلون، اور وہ جو زکوٰۃ پر پوری طرح کاربند رہنے والے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں اور زکوٰۃ کے نظام کو قائم کرنے والے ہیں۔ جب ہم قرآن مجید کی اتنی ساری آیات کو ایک نظر دیکھتے ہیں تو ہمیں زکوٰۃ کی فرضیت اور اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کس قدر دین کے اندر اہم ہے، اور اس کی چھپی ہوئی مصلحتوں، حکمتوں کو دیکھیے، معاشرے کی غربت اور محرومیوں کے خاتمے کے لیے جو اس کا کردار ہے زکوٰۃ کے نظام کا، تو یقیناً ہمیں آنکھیں کھولنی چاہیے کہ اللہ رب العزت کے اس حکم پر عمل کرنے سے ہی ہم اپنے معاشرے کے اندر معاشی خوشحالی کو لا سکتے ہیں۔ اس غربت اور محرومی کے خاتمے کی طرف ایک بڑا ٹھوس قدم اٹھایا جا سکتا ہے اگر زکوٰۃ کے نظام کو درست کر لیا جائے۔ سر مجھے ایک بات کا جواب دیجئے، اور یہ ظاہر ہے آپ سے بہتر کون جواب دے گا، کہ جب قرآن پاک میں 80 سے زائد مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے نماز جیسی بنیادی عبادت کے ساتھ زکوٰۃ کو مربوط کر دیا اور اتنی اہمیت دی کہ پرانی اقوام سے بھی ایڈریس کیا اور پھر ظاہر ہے اس امت سے بھی ایڈریس کیا اس معاملے کو، اس کے باوجود میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہم جو ہے وہ اپنا دنیا بھر میں بھیک مانگتے ہوئے تو نظر آتے ہیں، لیکن اصل جو روٹ ہے ہماری، جو بیسک ہے ہماری، جو اوریجن ہے، ہم اس سے مکمل طور پہ ڈیویٹ کیے ہوئے ہیں۔ ہم اس طرف توجہ ہی نہیں دے رہے کہ زکوٰۃ کی کلیکشن کے ذریعے ہم اپنے بہت سے بنیادی مسائل قرآن کی روشنی میں حل کر سکتے ہیں۔ جی ہاں بالکل، اس جو معیشت کا نظام اسلام نے ہمیں عطا فرمایا ہے اس کے جہاں اور بہت سارے پہلو ہیں، بہت سارے آسپیکٹ ہیں، اس میں سے ایک زکوٰۃ ہے۔
اور زکوٰۃ کے محصولات کا نظام جب شفافیت کے نقطۂ کمال پر تھا، یہ بڑی اہم بات کر رہا دی، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے مبارک میں دینے والے پھرتے تھے اور لینے والا انہیں نہیں موجود نہ تھا بالکل کہ کس کو زکوٰۃ دی جائے۔ بالکل ٹھیک۔ تو اس کے اندر یہ کہ اسلام نے ہر ایک کو خود کفیل بنا دیا تھا اس زکوٰۃ کے نظام کے ذریعے سے، اور معیشت کی منصفانہ، وسائل کی منصفانہ تقسیم کے ذریعے سے۔ آج ہمارے معاشرے کا المیہ یہی ہے، پاکستان کی معیشت کا جس کا آج ایسا ایک المناک نقشہ ہمارے سامنے آتا ہے روز بروز مہنگائی کی صورت میں اور ٹیکسز کی صورت میں، اگر اس کا ہم دیکھیں تو کیا ہمارے معاشرے کے جو امیر طبقات ہیں کیا ان کو کوئی فرق پڑا ہے؟ نہیں، اس کا جواب ہے نہیں۔ جو طبقہ خوشحال ہے ہمارے معاشرے کا، وہ تو دن بدن اس کی خوشحالی میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کے وسائل کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، بالکل ایسا ہے۔ اور جو لوگ غربت کے دائرے میں کھڑے تھے یا اس کی لکیر کے نیچے کھڑے تھے، وہ مزید نیچے چلے جا رہے ہیں، اور جو غربت کے خط سے تھوڑا اوپر کھڑے تھے اب وہ بھی غربت کے خط کے نیچے آ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس معاشرے کے اندر امیر سے امیر تر ہو رہا ہو اور غریب غریب سے غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہو، تو اس معاشرے میں وسائل کی قلت نہیں، اس معاشرے میں عدل اور انصاف کی کمی ہے، منصفانہ تقسیم کی۔ اصل بات یہ ایک ورڈ ہے ٹرسٹ۔ میں آپ کو بتاؤں مسئلہ کیا ہے، میں خود یہ، اور میں اس پہ بوانگ دہل بات کر سکتا ہوں کھل کے، کہ زکوٰۃ عشر کمیٹیاں جو ہیں بنیادی کرپشن کی آماج گاہ بنی ہوئی ہیں۔ آپ یقین مانیے کئی لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی، چیکس جو ہیں باقاعدہ گھروں پر چلے جاتے ہیں جن فیملیز کے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں کھاتوں کے اندر۔ تو مجھے بتائیے دو طرح کے طبقے ہو گئے، ایک وہ طبقہ جو کٹوانا ہی نہیں چاہتا بینک سے، اور ایک وہ طبقہ جو کٹواتا ہے اس کو معلوم ہے کہ جی وہ سارا جو ہے کرپشن کی نظر ہو جائے گا، تو آپ کے یہاں سارا پیسہ تو ڈرین ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس پہ جا کے آگے بات کرتا ہوں، ایک بڑی اہم بات میں نے ناظرین آج آپ سے کرنی ہے، تھوڑا سا وقفے کے بعد بھی انشاءاللہ آپ سے کچھ گفتگو میں کروں گا، لیکن مجھے ایک بات ذرا بتائیے، زکوٰۃ کی اہمیت کے حوالے سے جہاں قرآن اتنا کیٹیگوریکل کہتا ہے، وہاں حدیث مبارکہ کی روشنی میں بھی بڑے واضح احکامات ہمیں نظر آتے ہیں، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ زکوٰۃ یہ جس طرح بنیادی رکن کے اعتبار سے بات ہوئی کہ اسلام کا ایسا بنیادی رکن ہے کہ نماز کے بعد سب سے زیادہ اہمیت اس کی بیان کی گئی ہے۔ دیکھیے جو عبادات اللہ تعالیٰ نے ہم پہ لازم فرمائی ہیں وہ دو طرح کی، ایک ہے بدنی عبادات، ایک ہے مالی عبادات۔ بدنی عبادات جیسے نماز وغیرہ ہے، اور مالی عبادت جیسے زکوٰۃ وغیرہ یعنی مال خرچ کرنا، اور پھر ان دونوں کا مرکب حج بن جاتا ہے جہاں مال بھی خرچ کیا جاتا ہے اور بدنی محنت و مشقت بھی وہاں پر ہوتی ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں قرآن پاک میں بار بار اس کا ذکر فرمایا، وہاں پر نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کی اہمیت کی طرف اشارہ فرمایا، اور جو مشہور حدیث مبارکہ بخاری مسلم کی بہت طویل حدیث مبارکہ ہے اور بنیادی حدیث مبارکہ ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، 5 باتوں پر اسلام کی بنیاد ہے۔ ان میں جہاں توحید کا ذکر فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں، وہیں پہ نماز کے بعد زکوٰۃ کا ذکر کیا گیا، اس کے بعد حج اور پھر روزوں کا ذکر کیا گیا۔ تو یہ اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار صحابہ کرام علیہم رضوان کو اس کا ذکر فرمایا۔ ایک بات اور میں یہاں پہ عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے یمن کی طرف گورنر بنا کر بھیجا تھا، تو سب سے پہلی بات انہوں نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے جا کر ان کو اسلام کی دعوت دے۔ کیا اچھی بات ہے۔ اب جب یہ بات انہوں نے اسلام کی دعوت دے، فرمایا جو اسلام قبول کر لیں ان کو یہ بتانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ نماز کو فرض فرمایا روزانہ، اور پھر سال اگر پورا ہو اور مال رکھتے ہو تو اللہ نے ان کے مالوں پہ زکوٰۃ کو لازم قرار دیا۔ یعنی کتنی اہم ترین بات ہے آپ کی بات، یعنی اولاً اسلام جو قبول کر لے اور اس کے بعد زکوٰۃ کا سارا معاملہ۔ یعنی اگر اس بات کو میں سمرائز بھی کروں تو یوں کہ ایک طرف تو سرکار اسلام نے روحانی نظام قائم کرنے کی بات کی اور دوسری طرف معاشی نظام قائم کرنے کی بات کی، یہ دو باتیں بنیادی طور۔ اچھا، پھر یہ کہ جو اگلی بات بڑی اہم ترین ہے وہ یہ ہے کہ فرمایا کہ خذ من اغنیائہم، ان کے امیروں سے لیا جائے گا، وترد علی فقرائہم، انہی کے فقیروں پہ خرچ کیا جائے گا، انہی کے غریبوں پہ، یعنی کہ مال کو سمیٹ کر کہیں اور لے جا کر دارالخلافہ میں بھیج دیا جائے گا، بلکہ نہیں، یہاں سے لیا جائے گا اور یہاں دیا جائے گا، امیروں سے لے کر غریبوں کو دیا جائے گا، تاکہ معاشرے کے اندر ایک بیلنس قائم ہو جائے۔ امیر اگر اپنی زندگی گزار رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے مال میں غریب کا حق رکھ دیا، جو اس کے مال سے لے کر اللہ کی رضا کے لیے، کیونکہ مال دیا ہوا اللہ کا، حکم بھی اللہ کا، اور تم خرچ کرو تو اس پہ اجر و ثواب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے، اور تمہارے امیروں سے لے کر تمہارے غریبوں پہ خرچ کیا جائے۔ تو یہاں سے بھی اس بات کا ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کے نظام کو جب قائم کر دیا جائے گا تو اس میں 2 طرح کے زکوٰۃ دینے والوں کے فوائد ہیں۔ وہ یہ کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے وہ اپنے مال کو ہر طرح کے شر سے محفوظ کر لیتا ہے۔ اچھا، اس سے مراد کیا ہوئی؟ میں نے جب حدیث مبارکہ پڑھا تو مجھے شرح صدر نہیں ہوا۔ شر سے مراد یہ ہوتا ہے
کہ جہاں پر مال انسان کے دل کے اندر مال اپنی محبت اور اپنی جڑیں جما لیتا ہے، تو جب انسان اپنے مال میں سے نکال کے کسی غریب کی مدد کرتا ہے، جب اس کو وہ مال پہنچتا ہے، خوشحالی پہنچتی ہے، تو جو مال کا شر ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل سے اس کو دور فرما دیتا ہے۔ مال نہ ہونا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، پیسہ آ جانا نا، پھر یہ غم ہوتا ہے چلا کیسے گیا، چلا کیسے گیا، وہ غم ہوتا ہے اصل میں۔ تو غم مال سے بچانا جو معاملہ ہے نا وہ کہ مال کا نہ ہونا نا، نہیں ہے پیسے تو نہیں ہے بھائی، یہ مال آ گیا، اب اس میں سے اتنا جا رہا ہے تو وہ دل میں غم ہوتا ہے، اتنے تھے اتنے کم رہ گئے۔ فرمایا کہ جو تم دے رہے ہو اللہ کی راہ کے لیے، زکوٰۃ کا معنی ہی یہ افزائش کے ہے، زکوٰۃ کے معنی ہی پاک ہونے کے ہے، زکوٰۃ کے معنی ہی بڑھنے کے ہے، یعنی تم اپنے مال میں سے اتنا زکوٰۃ کا پیسہ نکال رہے ہو نا، مطمئن رہو اللہ تعالیٰ اگلے سال تمہارے مال میں اور اضافہ فرما دے گا، زکوٰۃ میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ تو یہ ایک وہ غریب کا حق ہے جو اللہ نے امیر کے مال کے اندر رکھ دیا ہے۔ تیسرا یہ کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے مطابق ایک شخص حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میں جنت میں چلے جاؤں۔ تو ہم سب یہ چاہتے ہیں ہم جنت میں چلے جائیں اور محنت بھی نہ کرنی پڑے، تو حضور نے سادہ سا عمل ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اسلام قبول کرو، سب سے پہلی بنیادی بات اسلام، اور اس کے بعد نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز قائم کرو، رشتہ داروں سے میل جول رکھو، اسے سلوک کرو، اور فرمایا زکوٰۃ ادا کرو۔ ایک اور صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، کہا کہ میری رہنمائی فرمایا کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں، تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں یہی ارکان اسلام کی ترغیب دلائی اور زکوٰۃ کا ذکر فرمایا۔ وہ واپس پلٹا، اسے کہا کہ میں اب اس پر کوئی کمی زیادتی نہیں کروں گا، میں نماز بھی پڑھوں گا، زکوٰۃ بھی دوں گا، رمضان کے روزے بھی رکھوں گا، اور یہ حج بھی ادا کروں گا اگر صاحب استطاعت ہوا، اور اس پر میں کوئی اور اضافہ نہیں کروں گا۔ حضور نے فرمایا اگر تو انہی کاموں کو کر لے تو اللہ تعالیٰ تو یہ جنت عطا فرمائے گا۔ یہ وہ چیز ہے جو ہمیں سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اچھا، یہ سمجھنے کی ضرورت تو ہے، لیکن اب میں اگر مثال کے طور پہ مجھے تھوڑی سی لیوریج دیجیے گا یہ بات کرنے کی کہ اللہ ماشاءاللہ جو لوگ زکوٰۃ اپنی کیلکولیٹ کر کے، بلکہ میں نے تو بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو سال بھر کا انتظار نہیں کرتے، وہ تو اللہ سے پہلے ہی سودا کر رہے ہوتے ہیں، یا مطلب کوئی نفع ہوتا ہے وہ پہلے سے زکوٰۃ کے پیسے، بلکہ ایسے بھی لوگ دیکھیں کہ زکوٰۃ کے ساتھ چیریٹی کے پیسے بھی جو ہے وہ اللہ کی راہ میں مطلب نکال دیا کرتے ہیں پہلے سے ایڈوانس میں ہی، کہ زندگی موت کا کیا بھروسہ ہے۔ لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے مال کو، اپنے روپوں کو، اپنے ڈالرز کو، اپنے پوائنٹس کو باقاعدہ سونگ رہے ہوتے ہیں، بار بار گن رہے ہوتے ہیں، روز بینک میں فون کرتے ہیں، ہاں بھائی کتنا بیلنس ہے، کتنا بیلنس ہے، سونا بھی رکھا ہوا ہے، چاندی بھی رکھی ہوئی ہے، زیورات بھی رکھے ہوئے ہیں، پراپرٹی بھی رکھی ہوئی ہے، لیکن وہی بات ہے کہ دل نہیں کرتا صاحب کہ مطلب اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، اور سونگتے رہتے ہیں اس مال کو۔ ان کے لیے قرآن و حدیث کی روشنی میں ذرا وعیدیں بتائیے نا صاحب، اللہ کرے ان کو عقل آئے کہ صاحب کھل کے نکالنا چاہیے، کھل کے نکالیں اللہ کی بارگاہ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم نے جو گفتگو سنی اس میں یہ بات بہت زیادہ واضح طور پر ذکر کی گئی کہ جو اغنیاء کو اموال دیے گئے ہیں، یہ مال، اس مال کے اندر در حقیقت فقراء کا بھی حق ہے، اور جب کسی کا حق کسی کے مال میں شامل ہو جائے تو گویا کہ اب سمجھ لیں کہ اس کا تعلق جو ہے وہ حقوق العباد سے ہو جاتا ہے، اور جہاں پر بھی حقوق العباد کے اندر کوتاہی ہوتی ہے نا، تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کی طرف سے وعیدات کا ہمیں سختی کے ساتھ نظر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر سختی بیان فرمائی۔ اسی طرح زکوٰۃ کے اندر بھی ہے کہ زکوٰۃ چونکہ فقراء کو دینی تھی، ان کا حق تھا، اب اگر کوئی شخص یہ حق ان سے روک لیتا ہے اور ان تک یہ مال نہیں پہنچاتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقوها فی سبیل اللہ، وہ لوگ کہ جنہوں نے سونا اور چاندی کو اپنے پاس ذخیرہ کر لیا اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا، تو فرمایا فبشرہم بعذاب علیم، کہ ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ اب یہاں پر وہ جو دردناک عذاب ہے اس کی کیفیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اس سے پہلے تھوڑا سا ہم اپنے اوپر غور کریں کہ کبھی ہم دسترخوان پہ بیٹھے ہوں اور قریب میں جو وہ گرم کھانے کا برتن موجود ہو، اس پہ سے ہمارا ہلکا ہاتھ ٹچ ہو جائے تو وہ آگ نہیں ہے، آگ سے گرم کیا ہوا برتن ہے۔ کیا اچھی آپ اس وقت تمثیل دے رہے ہیں، واہ۔ اس پہ جب ہاتھ ٹچ ہوتا ہے نا ہلکا سا، تو ہم فوراً جو ہے اس کی تکلیف محسوس کرتے ہیں اور ہاتھ پیچھے کھینچتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو سونا چاندی کسی نے اپنے پاس خزانہ کیے ہوئے، ذخیرہ کیے ہوئے، اس کے بارے میں ارشاد فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، اس دن جب یہ سونا چاندی جہنم کی آگ میں اس کو تپش دی جائے گی، اس کو گرم کیا جائے گا، اور پھر فرمایا فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، اور پھر اس کے ذریعے ان کی پیشانیوں کو، ان کی کروٹوں کو اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ پیشانیوں کو،
کروٹوں کو اور پیٹھ کو داغا جائے گا، یعنی باقاعدہ اسٹیمپ لگائی جائے گی باقاعدہ. اللہ. پھر ساتھ میں یہ بھی کہا جائے گا کہ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ مال ہے جس کو تم نے اپنے لیے ذخیرہ کیے ہوئے تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو اب یہ جو تم نے ذخیرہ کیا تھا اس کا مزہ چکھو. اللہ اکبر. اب آپ ذرا اس پہ غور کریں کہ جب یہ آگ جو دنیاوی آگ تھی، اس سے گرم ہونے والا برتن ہمیں اتنی تکلیف دیتا ہے، تو میدان محشر میں جو جہنم کی آگ ہوگی جس سے یہ دنیاوی آگ بھی پناہ مانگتی ہے، اس میں جو چیز گرم ہوگی وہ پھر ہم تک تپش اور پہنچے گی. یہ 70واں حصہ ہے دنیا کی آگ جو ہے، جہنم کی آگ کا 70واں حصہ، 69 حصے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اور ہم نے دنیا کی شدت دیکھی نہیں ہے آگ کی، یعنی جو ایکسٹریم آگ ہے وہ ہم نے دیکھی بھی نہیں ہے، وہ کیا ہوگی. اب جب جہنم کی آگ سے تپایا جائے گا تو پھر ہمارا اللہ. اسی طرح ایک اور وعید قرآن کے اندر بیان کی گئی. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اللہ نے مال دیا اور اس نے اس مال کی زکوٰۃ ادا نہ کی تو وہ مال میدان معاشر میں جو ہے وہ گنجے سانپ کی صورت میں کر دیا جائے گا جس کے اوپر 2 کالے نقطے ہوں گے. اور یہ گنجا سانپ یہ مطلب آج کا مطلب یہ کوبرا شوبرا ہمارے یہاں کے نہیں ہے، یہ کیا ہوگا محشر کا سانپ وہ الگ ہی معاملہ ہے. وہ محشر کا سانپ. اور پھر سرکار نے فرمایا کہ اس کو گلے کا توق بنایا جائے گا اور وہ جو ہے وہ انسان کو جبڑوں سے پکڑے گا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کو جبڑوں سے پکڑنے کے بعد کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں. اچھا انسان پھر اس صورت میں بھی وہ جو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں پیدا کیا، اس صورت میں بھی محشر میں نہ ہوگا نا. بالکل اس کی صورت بھی پھر اس کی حیت بھی بڑی تبدیل ہو جائے گی، بہت بڑی ہو جائے گی. اور اس میں پھر جو ہے وہ یہ گنجا سانپ اس پر مسلط ہوگا. اور پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد یہ آیت مقدسہ کی تلاوت کی کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں وہ یہ گمان نہ کریں کہ جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دیا ہے وہ ہوا خیر لہم، کہ وہ ان کے لیے بہتر ہے، وہ یہ گمان نہ کریں، بلکہ کیا فرمایا بل ہوا شر لہم، بلکہ یہ تو ان کے لیے شر ہے. سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، اور یہ قیامت کے دن ان کے لیے توق بنے گا. اللہ. یہ تو آخرت کے عذابات ہیں. پھر دنیاوی جو وعیدات اور دنیاوی نقصانات ہیں اس میں ایک یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو قوم زکوٰۃ نہ دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قحط میں مبتلا فرما دیتا ہے. اللہ. ایک اور جگہ پہ جو قوم زکوٰۃ نہ دے، جو قوم زکوٰۃ نہ دے قوم کے اوپر یہ عذاب ہے، پوری قوم کے اوپر. اوہو. اور ایک اور عذاب یہ ذکر کیا کہ اگر کوئی قوم زکوٰۃ دینا چھوڑ دیتی ہے تو ان پر بارشیں کم کر دی جاتی ہیں. اگر زمین پر چوپائے نہ ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے ایک قطرہ بھی نہ برساتا. یہ ہے زکوٰۃ نہ دینے کی وہ وعیدات کے جس کا آخرت میں بھی نقصان ہے اور دنیا میں بھی نقصان. مفتی صاحب ذرا یہ بتائیے، صورتحال تو بڑی عجیب ہو گئی، لیکن اب ذرا ٹیکنیکل تھوڑی سی باتیں آپ سے سمجھ لیتے ہیں. کن کن اشیاء پر زکوٰۃ لگتی ہے، ذرا یہ لوگوں کو تفصیل سے بتائیے. اور کیا نصاب ہوگا مختلف اشیاء کا زکوٰۃ کا، وہ ذرا بتائیے. زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، کس طرح سے ادا کرنی چاہیے، وہ ذرا بتائیے. جی یقیناً اہم باتیں ہیں اور عملی زندگی سے ان کا تعلق ہے. جہاں تک تعلق ہے سب سے پہلے سوال کا کہ کن کن اشیاء پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، تو اس کو ہم بنیادی طور پر 4 اقسام میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک کیٹیگری بنتی ہے تجارت کے اموال کی، کہ وہ تمام چیزیں جو بیچی جاتی ہیں، خریدی جاتی ہیں، جو مال تجارت ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے. درست. دوسرا سونا اور چاندی، اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے. تیسرا اگر کسی کے پاس حیوانات ہیں، جانور پال رکھے ہیں، مویشی پال رکھے ہیں، ان کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے. اور چوتھا پھر جو زرعی پیداوار ہے، زمینی پیداوار ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے. اگر ہم زمینی پیداوار سے بات کو شروع کر لیں تو اس میں 2 اصطلاحات ہیں، ایک عشر ہے اور ایک نصف عشر ہے. ٹھیک ہے. تو عشر اس پیداوار کے اوپر دیا جاتا ہے جس کا پانی بھی بارش سے یا قدرتی پانی سے آیا ہو. ٹھیک ہے. اور اگر پانی قیمتاً حاصل ہوا ہے یا خود سے کسی نے ٹیوب ویل لگایا، وہ بھی قیمتاً کے زمرے میں آئے گا، تو پھر اس کے اوپر نصف عشر ہوتا ہے. یہ سب جو کسان حضرات ہمارے سن رہے ہوں گے نا، خاص طور پہ یہ ان کے لیے بڑا انٹرسٹنگ ہوگا. اور دیکھیے کہ یہ میں نے یہاں سے اس لیے شروع کی بات زکوٰۃ کی کہ عام طور پر ہمارے ہاں تصور یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس سیونگ ہے، پیسے ہیں اور سونا اور چاندی ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے، اور یہیں تک ہماری بات ختم ہو جاتی ہے. لیکن مجھے پتا ہے کہ ہمارا پروگرام جو کسان حضرات بھی بڑے، ہمارے کسان بھائی بھی بہت سنتے ہیں. جی، ان کو بتائیے ذرا کہ اس کی زکوٰۃ نکالنا ہے. تمام طبقات اس کو دیکھتے ہیں. اس کو اس لیے ہمارے فقہا نے کہا کہ یہ زکوٰۃ الارض ہے
یا زکات الزرع یعنی کاشت کی زکات ہے، تو اسے بھی زکات ہی کا درجہ حاصل ہے. بالکل ٹھیک. لہٰذا جیسے زکات کی فرضیت ہے وہی اس زرعی پیداوار پر جو عشر اور نصف عشر دیا جائے گا اس کی فرضیت ہے. ٹھیک ہے. جو وعیدات زکات نہ دینے والوں کے اوپر ہیں، سونے چاندی اور مال کی زکات نہ دی، وہی ان کے لیے بھی وعیدات ہیں جو عشر یا نصف عشر جن کے اوپر واجب ہوا اور وہ نہیں دیتے. لہٰذا جتنی وعیدات ابھی حضرت نے ذکر فرمائی ان تمام کا اطلاق اس پر بھی ہوگا. ٹھیک ہے. لہٰذا اور پھر ایک فرق یہ ہے کہ سونا چاندی مال تجارت یا نقدی اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے جب ایک سال گزر جائے. اوکے. جبکہ زرعی پیداوار کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے ہر پیداوار پر. ٹھیک ہے. سال گزرنے پر نہیں. بعض فصلیں 3 مہینے میں آ جاتی ہیں، بعض 6 مہینے میں آ جاتی ہیں. ہر فصل کے اوپر ہوگا. ہر فصل کے اوپر عشر ہوگا، نصف عشر ہوگا. تو لہٰذا یہ بھی ایک بہت اہم چیز ہے کہ زرعی پیداوار کے اوپر عشر یا نصف عشر یہ ہر حال میں واجب ہے. یہ بھی وہی فرض کا درجہ رکھتا ہے جو زکوٰۃ کا ہے. پھر اگر ہم اسی طرح نمٹا لیں، حیوانات اگر کسی نے جانور پال رکھے ہیں تو اس میں بھی علماء کرام نے تمام احادیث کا خلاصہ کرتے ہوئے یہ بیان کیا ہے. کسی کے پاس اونٹ ہیں تو 5 یا اس سے اوپر اس کا عدد ہوگا تو اس پر واجب ہو جاتی ہے زکوٰۃ. گائے کا عدد منیمم 30 ہے، بکریوں کا 40 وہ کیسے دیں گے؟ اس سے اوپر پھر مختلف نصابات ہیں کہ یعنی 30 سے پھر 40 ہوئے تو اتنا ہوگا، 50 ہوئے تو اتنا ہوگا، 100 ہوئے تو اتنا ہوگا. تو یہ کہ کم سے کم اتنا ہے. تو اس سے یہ میرے پاس پورا چارٹ ہے، یعنی 120 تک تو اس کی مختلف کیٹیگریز ہیں. لیکن اس کے لیے بہتر دارالفتاء سے لوگ جو ہے رجوع کر کے اس کو سمجھ لیں کر کے تو اس کو ڈیٹیل میں. بالکل صحیح. مگر یہ کہ جو منیمم درجہ ہے، اونٹ اگر 5 یا اس سے زیادہ ہیں، گائے 30 یا اس سے زیادہ ہیں، بکریاں 40 یا اس سے زیادہ ہیں، تو پھر آپ زکوٰۃ کی کیٹیگری میں آ گئے. اب آپ کو دینا ہی دینا ہے، فوراً دارالفتاء سے رجوع کر لیں. لہٰذا آپ علماء سے رجوع کر کے آگے چلیں تو اس کے عدد کے مطابق زکوٰۃ پوچھیں. اور اس کو اب اسی طرح سونے اور چاندی کے اوپر زکوٰۃ ہے. تو سونے کا جو ہے مقدار وہ 7.5 تولے اور چاندی کی 52 تولے. یہ اور اس سے اوپر کسی کے پاس مقدار ہے تو وہ صاحب نصاب کی کیٹیگری میں آ گیا. اسی طرح جو تجارتی اموال ہیں، اب صاحب نصاب کیسے ہوگا یہ بھی بتا دیجیے. سال اس پہ گزر جائے؟ جی ہاں، صاحب نصاب کے لیے یہ شرط ہے کہ مسلمان ہوگا، عاقل ہوگا، بالغ ہوگا، اور اس کا جو مال اپنی ضروریات سے زائد ہے اس پر اس کا سال گزر جائے. سال گزر جائے. ٹھیک ہے. ضروریات سے زائد مال پر سال گزر جائے اور وہ اس مقدار پہ پہنچے جو ابھی ہم نے مقداریں ذکر کی ہیں، تو پھر وہ صاحب نصاب کی کیٹیگری میں آئے گا. اور جب صاحب نصاب ہوگا تو اس کے اوپر سال میں ایک بار زکوٰۃ دینا فرض ہو جائے گا. اچھا، اسی طرح کچھ چیزیں وہ ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، وہ بھی سمجھنا ضروری ہے. مثال کے طور پر جو نوادرات ہیں، تجارت کی غرض سے نہ ہوں، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. اسی طرح جو انسان کی اپنی استعمال کی چیزیں ہیں، گاڑی ہے، مکان ہے، اور کوئی چیزیں ہیں، گھر میں فرنیچر ہے، استعمال کی جتنی چیزیں ہیں جتنا قیمتی کیوں نہ ہوں ان کے اوپر، ان میں سے کسی کے اوپر. لیکن اگر کسی شے کو رینٹل کیا ہوا ہے، لیٹ سپوز اگر کوئی فلیٹ ہے، کوئی شاپ ہے، تو پھر اس کے کرائے کو پھر شامل کیا جائے گا، کرائے کو شامل سیونگ کے اندر. اچھا، بس ایک جملہ تک بات آگے بڑھا لیں. ایک بڑا ایک عام سی بات ہے، لوگ جو ہے نارملی رمضان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ صاحب رمضان میں زکوٰۃ دیں گے. یہ ذرا تھوڑا سا عقدہ کھول دیجیے. جی دیکھیے، رمضان کوئی اسلامی اعتبار سے زکوٰۃ کا وقت نہیں ہے. زکوٰۃ کا وقت ہے جب کسی کے اوپر اس کا سال مکمل ہو جائے. ٹھیک ہے. وہ صرف ثواب بڑھ جاتا ہے، اس وجہ سے لوگ اس میں دیتے ہیں. اور ایک بات اس میں یہ بھی ہے کہ ضروری نہیں کہ سال مکمل ہو اور بعد میں آپ ادا کریں. بعد میں تو فرض ہو جاتی ہے، لیکن اس سے پہلے بھی دے سکتے ہیں. بہت اچھی بات ہے. جب بھی کوئی ضرورت مند سامنے آیا ہے، آپ زکوٰۃ کی نیت کر کے رقم دے دیں، سال کے اینڈ پہ کیلکولیٹ کر کے اس کو. فائنلی جب زکوٰۃ ادا کر دی تو اس کے یہ بتائیے، اس کے جو دینی فوائد ہیں، اس کے جو دنیاوی فوائد ہیں، اس کے جو معاشی فوائد ہیں، اس کے جو معاشرتی فوائد ہیں، مطلب وہ بنیادی طور پہ کیا بنتے ہیں، اور خدا نخواستہ اگر ادا نہیں کر رہے تو اس کے نقصانات کیا بنتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، دینی فائدے کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو ہم سب سے پہلے تو مال کی محبت جو تمام برائیوں کی جڑ بنتی ہے. ٹھیک ہے. جب آپ زکوٰۃ دیں گے نا تو وہ مال کی محبت کے اندر کمی آئے گی اور انسان جو ہے وہ سخاوت کی طرف جائے گا، اور سخاوت کے جتنے فضائل ہیں وہ اس کو حاصل ہوں گے. درست. دوسری بات یہ کہ ایک جو بحیثیت مسلمان ہم ایک قومی اتحاد ہمارے درمیان قائم ہو سکتا ہے. اگر دنیاوی اعتبار سے اگر ہم ایک فائدہ دیکھیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ اکنامکس کے اندر جو ہے وہ سپلائی اور ڈیمانڈ جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ساری معاشیات کا سلسلہ چلتا ہے. ٹھیک ہے.
اگر ہم کسی کی ڈیمانڈ کی قوت خرید کو بڑھاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ معیشت کا پہیہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر وہ مال جو ہے وہ کسی ایک طبقے کے پاس رہے تو ظاہر ہے کہ اس کی جو ضروریات ہیں وہ لمیٹڈ ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب اس کے لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ جو لوگ قوت خرید نہیں رکھتے ان کی قوت خرید کو بڑھائیں گے تو ڈیمانڈ بڑھے گی تو سپلائی بڑھے گی، اور سپلائی بڑھے گی تو معاشی طور پر پہیہ چلے گا. ٹھیک ہے. تو یہ ایک بہت بڑا اکنامکس اصول ہے جس کی بنیاد پر ہم یہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے وہ معاشی طور پر بہت بڑے پیمانے پر فائدہ پہنچاتی ہے، سرکولیٹ ہوتا ہے اس کے اندر سرمایہ. پھر دوسری بات اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس کے نقصانات کیا ہیں اگر ہم زکوٰۃ کا مال ادا نہیں کریں گے معاشی طور پر، تو اس میں سب سے پہلا یہ ہے کہ انسان کے اندر جو ہمدردی کا جذبہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک. آپ ظاہر ہے کہ جب سامنے والے کو کچھ مال نہیں دیں گے، آپ اپنے جیب سے مال ہی نہیں نکال رہے تو آپ کے اندر ہمدردی کا جذبہ ہی نہیں رہا. پھر مال کی محبت وہ جڑ پکڑے گی تو وہی سارے نقصان کیپٹلزم کی طرف آپ چلے جائیں گے، کیپٹلزم کی طرف، سرمایہ دارانہ نظام. دوسرا یہ کہ مساوات قائم نہیں ہو سکتی. ایک طبقہ جو ہے وہ تمام تر، جیسا کہ آپ نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ کہیں پر اگر کوئی افتتاح ہو رہا ہے تو وہاں پر جا کر بہترین انداز سے وہ لوگ تو فیسلٹیز اویل کر رہے ہیں، وہ تو کھانا پینا کر رہے ہیں، لیکن غریب طبقہ جو ہے اس کو 2 وقت کی روٹی بھی اس کو اور آسان کر دیں. 650 روپے کا کافی کا کپ اور 2 لیٹر پیٹرول ایک آدمی کا روز کی دیہڑی کے لیے 2 لیٹر پیٹرول ڈلواتا ہے، 550 روپے کا بنتا ہے اور 650 روپے کا ایک کافی کا کپ ہے. زندگی دیکھیے کتنا تضاد کا شکار ہے. یہ مساوات کی کمی ہے اگر ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے تو معاشرتی طور پر. دوسرا پھر اس کے اندر جو ہے وہ غربا جو ہے وہ اپنی بنیادی ضروریات سے بھی محروم ہو جاتے ہیں اگر ہم زکوٰۃ نہ دیں. اور پھر اس کے اندر جو ہے وہ اکنامی کا وہی نقصان ہوگا اس کے اندر. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ اگر ہم زکوٰۃ کے سسٹم کو صحیح طور پر اپلائی نہیں کرتے تو اس کے یہ نقصانات ہوں گے. اور باقی اس کے علاوہ جیسے کہ وہ حدیث مبارکہ ذکر کی گئی تھی کہ انسان جب زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس کے مال کے شر سے بچا لیا جاتا ہے. تو یہ اس کا دنیاوی دینی نقصان ہوگا کہ اگر انسان مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو پھر مال کا شر اس کو پہنچے. ٹھیک ہے. اور مال کا شر یہ ہے کہ وہ تکبر میں بھی مبتلا ہوگا، مال کا شر یہ ہے کہ وہ دیگر برائیوں میں مبتلا ہوگا. یہ سارے امور جو ہے وہ پھر اس اور پھر آپ دیکھیں نا سوسائٹی کی فیبریکیشن، اگر آپ اس بات کو میری انڈورس کریں، وہ کس حد تک برسٹ ہو جاتی ہے. آج آپ کے یہاں سنیچنگ بڑھتی جا رہی ہے، آج آپ کے یہاں چوری ڈکیتیاں بڑھتی جا رہی ہیں، آج آپ کے یہاں جو ہے مطلب کرائم ریٹ جو ہے بہت بڑھتا جا رہا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے نا کہ لوگ اپنی ضروریات زندگی پورا کرنے کے لیے اب ناجائز راستے اختیار کر رہے ہیں. اگر ہم ان کو صحیح طور سے اون کرتے اور ان کو ضروریات زندگی جو ہے مطلب ان کی ڈور اسٹیپ پہ پہنچتی تو آج صورتحال ہمارے یہاں نہیں بن رہی ہوتی. صورتحال یہ نہ ہوتی بلکہ صورتحال تبدیل ہوتی. بالکل ٹھیک. اور لوگ جو ہے وہ اپنی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے کسی کے آگے سوال نہ کرتے. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا. آپ تشریف لائے کتاب الشفا کی جانب آپ کو لیے چلتے ہیں اور آپ کو بتلاتے ہیں کہ ہر مصیبت اور بیماری سے حفاظت کا عمل کیا ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جب رات کو سونے لگو تو سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ کر دم کر لیا کرو، سوائے موت کے ہر قسم کی بلا سے محفوظ رہو گے انشاءاللہ. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کمال قول مبارک ہے کہ جب بھی کسی کو صدقہ دو، آئے ہائے کیا میں قربان ہو جاؤں مولا کائنات پہ. یہ جو جسچر مولا کائنات نے بتلایا اس کو تو صاحب بس بسا لیجئے اپنے اندر. فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی کو صدقہ دو تو انتہائی عاجزی کے ساتھ پیش کرو، کیونکہ نیک اعمال میں جس قدر عاجزی اور خلوص زیادہ ہوگا وہ کام اللہ کی بارگاہ میں اسی قدر زیادہ مقبول ہوگا. زکوٰۃ دیجئے صاحب، زکوٰۃ کو نکالیے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر کرم فرمائے. بہت ضروری ہے، بلکہ اس کو تو ایک کیمپین کی صورت میں باقاعدہ جو ہے میں لانچ ہونا چاہیے.